نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، وہ مثال جو تھی 23ویں پارے میں آخر میں ہم نے پڑھی، وہ مثال تھی کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، ایک تو وہ شخص ہے جس کے مالک جو ہیں، شریک جو ہیں، وہ بہت سارے ہیں، اور ہیں بھی کیسے؟ جو سخت گیر ہے، کج خلق ہیں، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہل یستویان، کیا ان دونوں کے حالات برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ویسے تو اس مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شرک اور توحید کا فرق انسان کی زندگی کے اوپر، جیسے کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا کہ آخر کیا فائدہ ہے ہمارا کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، یا اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ توحید کا، اول تو چونکہ یہ حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ہم توحید پر ایمان لائیں، لیکن ٹیکنیکلی بھی یہ چیز سراسر ہمارے ہی فائدے میں ہے کہ ہم توحید پر ایمان لائیں اور ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہلو سے یہ مثال اس میں یہاں پر آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ جو شرک اور توحید ہے یہ صرف عبادت کرنا کہ اس میں فرق نہیں ڈالتا، بلکہ انسان کی زندگی کے اوپر بھی اس کا بہت نمایاں فرق آتا ہے۔ اور یہ مثال اس قدر مؤثر ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ غور و فکر یا تامل کی ضرورت ہے کہ انسان سمجھنے کی کہ یہ کیسی مثال ہے یا اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ بہت نارملی، بہت ہی سادی سی مثال ہے۔ ایک شخص جس کے ایسے آقا ہیں کہ وہ ایک تو بہت زیادہ ہے، دوسرا سب کے سب جو ہیں کہیں پر بھی اس کو سپیئر نہیں کر رہے ہیں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک آواز پر وہ اس کے پاس ہو اور اس کا حکم جو ہے وہ بغیر چوں چراں پورا کرے، اور اس دوران اگر کوئی دوسرا آقا اس کو بلاتا ہے تو وہ اس کو الاؤ نہیں کرے گا جانے کا، اور جب وہ دوسرے آقا کے پاس نہیں جائے گا تو دوسرا آقا اس سے ناراض ہو جائے گا، اس کو سزا دے گا۔ اب آپ اس چیز کو تصور کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ ایسا شخص کیسا گھن چکر بن جائے گا۔ کیا وہ ایسا، مطلب اس کی زندگی جو ہے وہ کسی لمحے پرسکون ہو سکے گی؟ جی بتائیے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ صرف ایک جملے میں بتائیے گا، کیا ایسا شخص ایک گھڑی بھی آرام کر سکتا ہے؟ اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اطمینان کی کیفیت میں رکھ سکتا ہے؟ نہیں میم، اس سے تو اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، بگاڑ ہے، اس شخص کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ آپ عرف عام میں اگر بات کریں اردو کے محاوروں میں تو آپ کہیں گے اس کی زندگی جہنم بن جائے گی، وہ تو ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے۔ اب ایک جو مالک ہے تو اس کو صرف اس کا حکم پورا کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی مالک جو ہے چونکہ انسان ہے تو وہ اس کو اسپیئر بھی کرے گا، اس کو خود بھی تنہائی چاہیے ہوگی، وہ خود بھی چھوڑ دے گا۔ مطلب بہرحال اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے، بہت بڑا فرق ہے دونوں کی زندگی میں۔ اب اسی کو جب آپ توحید پر لے کر آتے ہیں اس مثال کو اور شرک پر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ انسان ہے جو توحید پر چلتا ہے، جو صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، جس کو صرف اللہ کا حکم ماننا ہے،
اور ایک وہ ہے جس نے در در پہ سر جھکانا ہے. تو ایسے میں آپ دیکھتے ہیں، بلکہ آپ خود جب توحید کے کو ماننے والے ہیں اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایسے میں آپ کتنے پرسکون رہتے ہیں. یہاں ایک چیز جو غور طلب ہے اس مثال میں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آقا کی مثال دی گئی ہے تو وہ بت نہیں ہے جن کی پوجا کی گئی تھی. ٹھیک ہے، بت جو ہوتے ہیں وہ تو حکم نہیں نہ دیتے کسی کو. آپ نے دیکھے ہوں گے ڈراموں میں یا لائف بھی ہو سکتا ہے، آپ کا واسطہ پڑا ہو، بتوں کے آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بھجن وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے، تو بت تو نہیں بولتے، وہ تو مٹی کے، پتھر کے، لکڑی لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو حکم نہیں دیتے. تو یہاں پر جو آقا کی مثال دی گئی ہے نا وہ ہے لیونگ زندہ جیتے جاگتے آقا. اب یہ کون سے آقا ہیں جن کی یہ مثال ہے یہاں پر؟ تو جب ہم شرک کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ شرک جو ہے وہ صرف جو ہے وہ بتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، شرک صرف قبر پرستی میں نہیں ہوتا. شرک بعض اوقات کیسے ہو جاتا ہے؟ اپنی نفس پرستی میں، اپنی رواجوں کی پرستش میں، اپنے رسموں کے پیچھے چل کے طاغوت میں آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آ جاتی ہیں، تو جب انسان اللہ کو چھوڑ کے طاغوت کے پیچھے چلے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. تو سب سے پہلا جو یہ آقا ہے یہ تو سمجھ لیجئے کہ انسان کے اپنے نفس کے اندر ہی بیٹھا ہوتا ہے. اب آپ میں سے ہر ایک کو تجربہ ہوگا اس چیز کا عمر کے کسی نہ کسی حصے میں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ایک طرف نفس جو ہے وہ طرح طرح کی خواہشات انسان کے آگے پیش کرتا ہے. اور وہ صرف رائے نہیں دیتا، نفس جو ہے، جو نفس امارہ ہے، وہ باقاعدہ انسان کو کھینچتا ہے اس طرف. وہ ایک اندر سے جو ایک پل آ رہی ہوتی ہے اس چیز کی طرف کہ یہ تو کرنا ہے. وہ دل ایسے اس چیز کی طرف ہمکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، کسی بھی طرح کا ہو. تو سب سے پہلے تو یہ آقا جو ہے یہ انسان کے اپنے نفس میں بیٹھا ہوا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسرے بے شمار آقا ہیں، جیسے گھر میں، خاندان میں، برادری میں، قوم اور ملک میں، معاشرے کے اندر، پھر اسی طرح مذہبی پیشوا، پھر اسی طرح حکمران، پھر اسی طرح ملک کے غیر اسلامی قوانین، پھر اسی طرح کاروبار اور معیشت کی جو سلسلے ہیں اس میں جو سودی نظام ہے اور اسی طرح رشوت کا نظام ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں اصل میں؟ یہ ساری چیزیں انسان کے آقا بن جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس کو اللہ کے فرما برداری سے دوسری طرف کھینچتی ہیں. بہت سی مثالیں آپ اس کی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر خاندان اور برادری میں سے مثال لے کر آئیے، جی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں، تاکہ بہت خوبصورت مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ کس طرح ہم ان ساری چیزوں سے اپنی جان چھڑا لیں اور صرف ایک اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں، تو ہم کتنے پرسکون ہو سکتے ہیں، ہمارا دل کتنا مطمئن ہو سکتا ہے. جی جلدی سے تاکہ ہم آگے اپنا لیسن کمپلیٹ کر سکیں. گھر، برادری اور خاندان کے لیول پر کس طرح یہ ہمارے آقا بن جاتے ہیں، ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں اللہ کے احکامات کی نافرمانی میں. جی سمینا، آواز نہیں آئی مجھے آپ کی. جی میم یہ جب خاص طور پہ برادریوں میں تو بہت سارے رسم و رواج اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو فالو کرنا انسان کے لیے وبال جان ہے. تو یہ چیزیں انسان کو پھر مخالف کرتی ہیں کہ جو بندہ نہ کرے وہ برادری سے اس کا اختلاف ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ جیسے بھی ہم پڑھے نا کہ وہ آقا جو ہیں وہ بدخو ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آقاؤں کی جو ڈیفینیشن یہاں پر کی ہے وہ شرکاء متشاکسون کی ہے، یعنی بدخلق
کجرو قسم کے آقا ہیں جو اسپیئر ہی نہیں کرتے. تو اب آپ برادری کی رسمیں دیکھ لیں, آپ فوتیدگی اور شادیوں پر جو لوگوں کی رسمیں ہیں برادری کی, یا پھر اسی طرح سے معاملات سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہے, تو وہ آپ صریحاً آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے. لیکن وہ اس طرح آپ کو اس میں جکڑنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر انکار کریں گے تو آپ کو برادری سے کک آؤٹ کر دیں گے, وہ آپ کا مقاطعہ کر لیں گے, آپ سے بائیکاٹ کر لیں گے. اور اگر آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا حشر کیا ہوتا ہے وہ آپ بخوبی سب جانتے ہیں کہ پھر کس طرح قرضوں میں جکڑے جاتے ہیں, کس طرح حق مار جاتے ہیں دوسروں کا. بہت دفعہ ایسا سننے میں اور دیکھنے میں آیا کہ بچوں کے رشتے کرتے وقت محض برادری کی رسم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, بچوں کی حق تلفی کی گئی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں رسم و رواج کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں برادری سسٹم میں کہ وہ بیٹیوں کی شادیاں باہر نہیں کرنا چاہتے, تو باہر نہیں کرتے, خاندان میں ہے نہیں تو وہ شادی نہیں کرتے, تو یہ بھی ظلم ہے. پھر اسی طرح وراثت نہیں دیتے, بعض خاندان بیٹیوں کو وراثت نہیں دینا چاہتے, تو اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ قرآن سے نکاح اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی چیزیں بنو کے انہوں نے طاغوت کے اور طاغوت کھڑے کر لیے ہیں اور انہی کو سجدے کیے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں مذہبی پیشوا. اب آپ مجھے بتائیے کہ مذہبی پیشوا ان آقا میں کیسے شامل ہو جاتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. لیکن جو ہمارے ہاں صورتحال ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی مثال بیان کر سکتے ہیں. جی وہ اتنے کٹر ہوتے ہیں اپنے عقائد میں کہ وہ اس میں اون چیز برداشت نہیں کر سکتے. اگر کچھ لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ان سے تعلق توڑ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں, اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ جو ان کی یہ اس طرح سے ہیں رسومات کو توڑتے ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں. یا جیسے بھی آپ آگے پڑھیں گے موضوع یہ بھی آئے گا کہ وہ بہت وہ گستاخ کا لیبل لگا دیں گے آپ کو, یا جو بھی وٹ ایور. ہر ایک فرقہ اصل میں نا ہمارے ہاں جو فرقہ بندی ہے, جو مذہبی پیشوا جو کام کر رہے ہیں, جو ظلم انہوں نے کیا, وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بجائے دین کا آسان پہلو لوگوں کو دکھانے کے, عمل کی طرف لانے کے, انہوں نے صرف جو ان کے اپنے عقائد کو سپورٹ کرنے والے معاملات چیزیں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا, اور اس کے بعد وہ اس میں اتنے ریجڈ ہو گئے کہ اگر انہی کے فالوورز میں سے کوئی کسی دوسرے عالم سے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو الاؤ نہیں کرتے. مطلب وہ لٹرلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو پھر آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. اور اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں. تو آپ ان مثالوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ حکومت کو دیکھ لیجئے, قانون ساز اداروں کو دیکھ لیجئے کہ بہت سارے ایسی معاملات ہیں جس میں ہمارے اپنے ملک کے قوانین جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ متصادم ہیں. تو یہ اب سب کیا بن گئے؟ یہ سب طاغوت بن گئے نا, یہ سب وہ مختلف آقا بن گئے. اب آپ اس مثال کے ساتھ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. ایک طرف آپ صرف اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں, ایک طرف آپ صرف اللہ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ وہی جو اقبال کا شعر کل بھی غالباً ارم نے کوٹ کیا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کو آپ مان جائیں, ایک اللہ کی ماننا شروع کر دیں, تو یہ سارے طاغوت یہ آپ ان کی بندگی سے, ان کے آگے سر جھکانے سے اور خواری سے بچ جائیں گے, خوار ہونے سے بچ جائیں گے. اچھا, اب پھر یہ جو تنگی ہے, یہ جو خواری ہے, اس میں سے نکلنے کی صورتحال کیا ہے؟ نکلنے کی صورتحال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ توحید کو اختیار کر لے, توحید کا مسلک اختیار کر لے, ایک اللہ کا بندہ بن جائے. ٹھیک ہے, جب وہ ایک اللہ کا بندہ بنے گا تو باقی تمام آقاؤں کی بندگی کے جو کلاوے اس کے گلے میں پڑے اس کو اتار کے پھینک دے گا, تو اس کی گردن آزاد ہو جائے گی, وہ سانس آنی شروع ہو جائے گی, سکون ہو جائے گا. آپ رسوم کو دیکھیں نا, اگر رسموں کو دیکھیں, لٹرلی مجھے یوں لگتا ہے کہ رسموں کے نام پر ہم نے اپنے گلے کے اندر رسیاں باندھ رکھی ہیں, پھندے ڈال رکھے ہیں کہ ایک بھی رسم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ پھندا گلے کو دبا دے گا. اس کو پورا کرتے ہوئے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید گلا جو ہے اب دبا کے اب دبا.
آپ کبھی دیکھیں تو صحیح شادیوں پر جو رسمیں ہیں، اور شاید بہت اچھے جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھا طبقہ جو ہے، شاید مجھے مطلب اتنا چونکہ میں نہیں رسموں کو فالو کرتی تو مجھے نہیں اندازہ، لیکن جو عام طور پر سننے میں آتا ہے، جو ہمارا لوور مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے، اس قدر ان کی مطلب وہ مشکل رسمیں ہیں، حتیٰ کہ بچی کی شادی کرنے کے لیے اگر رشتے کی تلاش مکمل ہو بھی گئی، جو کہ بنیادی ایک چیز ہے، اس کے بعد جو اے سے لے کے زی تک شروع ہوتی ہیں رسمیں، ماں باپ جو ہیں وہ تو ہلکان ہو جاتے ہیں، وہ تو قرضوں میں دب جاتے ہیں، ان کی تو آئندہ جو ہیں وہ ایک طویل عرصہ جو ہے وہ ان کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پھر بیٹیاں مشکل لگتی ہیں لوگوں کو، بری نہیں لگتی، لیکن یہ جو مصائب ان کے ساتھ جڑے ہوئے نا، جو ہم نے اپنے گلے میں پھندے ڈالے ہوئے، تو اس لیے مشکل لگتی ہیں۔ بہرحال اب توحید کا مسلک اختیار کرنے کی بھی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان انفرادی طور پر جیسے کہ صاحب تفہیم القرآن جو ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں کہ انفرادی حیثیت میں انسان اپنی آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا لے، جیسا کہ ہم سب کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کو باہر سے تو سپورٹ نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے کہ باہر سے اس کی مخالفت جو خارجی امور ہیں، جیسے خاندان ہے، معاشرہ ہے، ملک ہے، ملک کے قوانین ہیں، وہ اس کے خلاف ہو جائے، لیکن یہ انفرادی فرما برداری شو کرنے میں بھی اور ایمان لانے میں بھی انسان کا انر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی بہرحال وہ پیس آف مائنڈ میں آ جاتا ہے۔ ہاں آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں، تو آزمائشیں جب بڑھتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عمل اور اس کے استقامت کے مطابق اس کو اجر بھی دیتے ہیں۔ اور دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس سانچے میں ڈل جائے، سب ہی توحید پر ایمان لیں، اور یہاں بالخصوص ہم توحید پر ایمان لانے سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ فرما بردار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے؟ تو اگر پورے کا پورا معاشرہ، پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ اسی توحید کی بنیاد پر قائم ہو جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاشرہ اس بنیاد پر قائم کیا، تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو اندر سے بھی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور خارج سے بھی، یعنی باہر کا بھی اس کو اطمینان ہی ہوتا ہے، باہر سے بھی اس کے اوپر آزمائشیں جو ہیں وہ نہیں آتی۔ تو یہ مادی اور روحانی ترقی کے پھر جو دروازے اس کے اوپر کھلتے ہیں، تو ایسے میں پھر ہم نے دیکھا کہ ہسٹری اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ وہ آئیڈیل سچویشن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، اور جو ہسٹری میں یہ ہو کے ایک ثبوت کے طور پر موجود بھی ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان سارے غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، چاہے اس کو سوکھی روٹی کیوں نہ کھانی پڑے، چاہے وہ بھی نصیب نہ ہو، لیکن بہرحال پھر وہ دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے اور آخرت میں تو وہ کامیاب پھر ہوتا ہی ہے۔ تو یہ جو آئیڈیل سچویشن ہے، یہ اگر ہماری زندگیوں میں آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن بہرحال ایک آپشن ہمارے پاس کھلا ہے، اور وہ یہ کہ ہم انفرادی طور پر اپنی ذات کو تو ٹوٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کریں، اللہ کے سامنے اپنی سبمیشن رکھیں، اور پھر اس چیز کو جہاں تک ہمارا اختیار ہے اپنے گھر تک، پھر اپنے گھر میں جب ہم اپنے بچوں کے خاندان بنانے والے ہوں تو پھر وہاں پر جو چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں ہم ان کو اپلائی کریں۔ بات کرنا آسان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھیں اور ایسے کسی بھی کڑے امتحان سے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے اس وقت اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا گیا ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور بہت بڑی بڑی شخصیات کی مثالیں موجود ہیں، اور عام معاشرے کے اندر بھی، کہ جنہوں نے عمل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں کھول دی، پھر وہ اس میں سے اس طاغوت کے پھندوں میں سے سکون کے ساتھ نہ صرف نکلے بلکہ آگے بھی ان کے خاندان اور وہ خود بھی ایک اپنی اندرونی جو اطمینان ہے اس میں جو ہے وہ
وہ ان کو ملا. جی عروج، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہماری فیملی میں بھی کچھ ایسی ہیں کہ ہم بولیں کہ ہم نے نہیں جانا کسی دربار وغیرہ پہ، تو وہ کہتے ہیں آپ تو گستاخی کر رہے ہو، ان کی شان میں وہ عظیم بزرگ ہیں تو آپ ان کی نہ جا کے تو گستاخی کر رہے ہو اور گناہ ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کافری کیا ہے. تو میں نے جب میں ادھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جو سکھ برادریاں جو کرسچن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ون گاڈ، ایک رب ہے، ایک ہی خدا ہے، لیکن وہ بتوں کو بھی پوجتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں. تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا ہم لوگوں میں جو ہم دربار وغیرہ پہ جا کے مانگتے ہیں؟ تو کوئی فرق نہیں، پھر ہم بھی تو شرک کے زمرے میں، ہم بھی تو پھر اسی زمرے میں آتے ہیں نا. بالکل یہ شرک ہی ہے. جب تک انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کسی بھی طرح کی حاجت روائی کے لائق سمجھتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، تو یہ یقیناً شرک ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور پڑھیں گے نا تو جیسے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی تو پوجا نہیں کرتے، بھی پیچھے آپ پاروں میں پڑھ کے آئے ہیں، ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں، مطلب ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اللہ کی قربت دلائیں گے، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے. تو آلموسٹ یہی عقیدہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے. یہ بھی آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا آیت نمبر 45 اسی میں سورہ زمر میں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. تو انشاءاللہ اس میں پھر یہ ٹاپک دوبارہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا پھر وہاں ہم دوبارہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ اب مثال اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے لگا کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھنا چاہیے. اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے پارے پر، 24ویں پارے میں. پیچھے جو موضوع چل رہا ہے وہیں سے آغاز یہاں ہو رہا ہے، اور پیچھے بات ہو رہی تھی کہ توحید اور شرک کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہیں، مثال میں، اور پھر پاز دے دیا گیا، ٹھیک ہے؟ پاز دیا گیا. سوچو آپ، جیسے آپ نے سوچ بچار کیا، آپ نے غور و فکر کیا، اور پھر اب آپ جو ہیں کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں، دونوں کے حالات نہ تو دنیا میں برابر ہو سکتے نہ آخرت میں برابر ہو سکتے. تو پھر کہا گیا الحمدللہ، بات سمجھ آ گئی. واقعتاً حقیقتاً یہی بات ہے کہ ان دونوں کے اندر کسی قسم کی مناسبت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. بل اکثرهم لا یعلمون، یہ وہی آیت نمبر 29 کا ہی باقی حصہ میں آپ کے سامنے رکھ لیں. لیکن اکثریت جانتی نہیں، مانتی نہیں، علم نہیں رکھتی. کیا علم نہیں رکھتی؟ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، حالانکہ صاف واضح مثال سامنے موجود ہے، لیکن وہ ماننا ہی نہیں چاہتے. چونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے، ریجڈ ہیں اپنے اپنے عقائد میں، تو وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، علم ہی نہیں حاصل کرتے اس کے بارے میں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو پھر کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ بولے. اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس میں وہ تمام جھوٹے عقائد آ جاتے ہیں، وہ تمام نظریات آ جاتے ہیں جو توحید کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بنا لیے گئے، جس کو نہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتایا. مثال کے طور پر یہی نظریہ لے لیجئے جس کی ابھی آپ مثال دے رہے تھے. یہ جو نظریہ ہے لوگوں کا، جو مشرکین مکہ کا بھی تھا، کہ ان بزرگوں کے جو بت بنا کے ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، یا یہ ان سے جو ہم استغاثہ کر رہے ہیں، تو اصل میں یہ بالکل یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ ہماری ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک عقیدہ بنا لیا نا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہمیں کسی اور کی جو ہے وہ کسی اور کی سفارش کروانی پڑے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں کہا ایسا کہ میں تو تمہاری بات نہیں سنوں گا، تمہیں تو میرے پاس جو کوئی بھی بات کرنی ہے اس کے لیے تمہیں کوئی سفارشی لانا پڑے گا.
اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا. پورے قرآن میں آپ نے پڑھ لیا. آپ میں سے ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے سبھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر پہلے قرآن پڑھ چکے ہیں. جنہوں نے نہیں پڑھا تو ابھی بھی آپ دیکھیں 24 پارے ہو گئے. کہیں آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ آپ جو ہے وہ سفارش کروائیں مجھ سے کسی اور کے ذریعے؟ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سیدھا سیدھا یہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو اللہ تعالیٰ تو خود کہتے میں تمہارے قریب ہوں، میں سنتا ہوں. وہ تو نہیں کہتے کہ میرے لیے جو ہے وہ کوئی مثالیں گھڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ یہ اللہ کے لیے مثالیں گھڑتے ہیں. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دعا کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ کے سفارشی نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس رسائی کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کو میڈیٹر کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اللہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو پھر آپ اس تک رسائی ڈائریکٹ کیسے حاصل کر سکتے؟ تو یہ عقیدہ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو کبھی دعا میں؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تلقین کی امت مسلمہ کو. حضرت ابراہیم کے طریقے کی مثالیں دی امت مسلمہ کو. ان کو خلیل اللہ کہا. تو کیا کبھی آپ نے کبھی کسی روایت میں پڑھا ہو کسی اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیارے نبیوں کا کوئی واسطہ دیا؟ حضرت موسیٰ کا کتنا ذکر آیا قرآن میں، ہر چیپٹر میں، ہر سورہ میں کسی نہ کسی طریقے سے قریباً ہر سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی ذکر آ جاتا ہے. تو کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ کا واسطہ دیا؟ کبھی بھی نہیں. نہ تو ہمیں قرآن سے ملتے ہے اس کا اصل، نہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ٹرو پراپر چینل ہونا چاہیے نا. کسی جگہ پہنچنے کے لیے آپ کو کسی سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. اونچائی پہ جانے کے لیے آپ کو سیڑھی، ایک واسطے کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ واسطہ جو ہونا چاہیے وہ وسیلہ ہونا چاہیے. جبکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پر وسیلے کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف قربت کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وہ جہاں پر جس طرح بیان ہوا ہے اس کے آگے پیچھے جو اعمال بتائے گئے ہیں تو اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہاں وسیلہ مراد کسی بزرگ کا وسیلہ دینا نہیں، بلکہ نیک اعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے. تو اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے سے مراد وہ تمام نظریات، چاہے وہ الہاد ہوں، یعنی اللہ کا انکار ہی کر دیا جائے بالکل ہی کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، یا پھر وہ شرک کی کوئی بھی قسم ہو، یا پھر وہ کفر ہو، یعنی اللہ کو تو نہیں مان رہے لیکن کسی اور گاڈ کو، کسی اور ایشور کو، کسی اور کو مان رہے ہیں، کسی اور سپریم اتھارٹی کو مان رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں. یا پھر وہ عقیدے کی خرابی ہو، جیسا کہ ابھی بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی. پھر لا علمی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. مثال کے طور پر آپ اکثر دیکھتے ہوں گے فارورڈڈ پوسٹ آتی ہے آپ کے پاس، اللہ نے فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث قدسی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا ہے، تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جہالت بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا کرایا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کیا ہیں. یہ جہالت ہے نا. اگر ہم اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ صرف اسی چیز کو لیتے ہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اور آپ یکسر انکار ہی کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شدید العقاب ہونے کا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ جہالت ہے نا.
کہ ہم کہیں کہ نہیں وہ تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ کیسے کسی کو سزا دے گا، وہ کیوں ایسا کرے گا، وہ تو سب کو معاف کر دے گا. تو یہ بھی کیا ہے؟ جہالت ہے نا، لا علمی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے. تو جہالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ فَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَعَلَمْ، علم حاصل کرو اس بات کا کہ صرف اللہ ہی ایک واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اسی طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تو یہ شیطان کا کام ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو جب تک کنفرم نہ ہو کوئی بات، آپ نے سیکھی نہیں، آپ نے پڑھی نہیں، آپ نے سمجھی نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو کبھی مت کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. حتیٰ کہ یہ بھی کہنا کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے، یہ کیونکہ یہ سب جو باتیں ہیں نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، یہ تمام احکامات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی. تو اگر ہم اپنے پاس سے حرام حلال بنانا شروع کر دیتے ہیں، اگر ہم اپنے پاس سے منسوخ کرنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی چیزوں کو، باتوں کو، تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. اور پھر ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ سب سے زیادہ ظالموں میں. ازلمہ جو ہے یہ افعلہ کے وزن پر ہے. افعلہ جو ہے یہ تفضیل کا سپرلیٹو ڈگری جسے آپ کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ. تو ظالموں میں بھی سب سے زیادہ میں چلے جائیں گے اگر ہم ایسی باتیں کریں گے. تو ہم کہتے ہیں ہم کفر نہیں کرتے الحمدللہ، ہم شرک نہیں کرتے الحمدللہ، ہم الحاد میں ایتھیزم میں مبتلا نہیں ہے الحمدللہ، ہمارا عقیدہ درست ہے الحمدللہ. لیکن اگر ہم لا علمی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی باتیں منسوخ کرتے ہیں تو بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہم کہہ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں. لا ادری. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا بہت دور سے سفر کر کے، بہت طویل، وہ غالباً پتہ نہیں شام سے آیا تھا یا مصر سے آیا تھا، مجھے ایگزیکٹ جگہ نہیں آیا. تو وہ بڑا طویل سفر کر کے امام مالک کے پاس آیا اور آ کے اس نے اپنے ایک مسئلہ پوچھا. تو امام مالک کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کو نہیں پتا. تو کہتے ہیں تو مجھے پتا نہیں تو میں تمہیں کیسے بتاؤں، ایک چیز کا میرے پاس علم ہی نہیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں. تو جس چیز کا ہمارے پاس علم ہی نہ ہو تو اس میں لا ادری کہہ دینے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی کا بھی علم جو ہے وہ کامل نہیں ہے. تو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے پاس بہت علم ہے، یا یہ سوچ کر کہ اچھا میں نے اگر اس کو نہ کوئی جواب دیا تو یہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے، تو انسان کچھ بھی کہہ دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. جی عروج. پھر میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ دربار پہ جانا، تو دربار وغیرہ پہ تو ہم منع کرتے کہ درباروں پہ جانا منع ہے، نہیں جانا چاہیے، گناہ ملتا ہے. تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بھی تو جاتے ہیں، ادھر بھی تو دربار بنا ہوا ہے، تو ان کو کیا کہنا ہے؟ نہیں، مسجد نبوی جو ہے وہ دربار نہیں ہے. بیسکلی مسجد نبوی مسجد ہے. روضہ رسول اس کے اندر جو ہے جب اس کی ایکسپینشن کی گئی تھی تو وہ اس کے اندر آ گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اب یہ ہمارے عقیدے کی خرابی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم روضہ رسول پہ جا رہے ہیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ مسجد نبوی کی قصد پر جو سفر کیا جائے گا اس کا ثواب ہوتا ہے. اب 3 مساجد کے لیے صرف قصد کر کے سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی ارادہ کر کے ثواب کی نیت سے، خانہ کعبہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی. لیکن اگر ہم سعودی عرب جاتے ہیں حج عمرہ کرنے اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم روضہ رسول پر حاضری دینے جا رہے ہیں تو ہمیں ثواب نہیں ہوگا. تو یہ تو ہماری علم کی کمی ہے نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں ہم روضہ رسول پہ جاتے. وہ تو ہم ویسے ہی وہاں پر، چونکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ وہاں جاتے تھے تو سلام کہتے تھے، تو وہ ہم بھی کہتے ہیں. لیکن ہمارا جو قصد ہوتا ہے جو سفر کا، وہ مسجد نبوی کا ہوتا ہے، روضہ رسول کا نہیں ہوتا. ٹھیک.
چلیں جی. اچھا ہم پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، کچھ بھی لا علمی میں نہیں کہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور وہ جھٹلائے سچائی کو، اِذْ جَاءَهُ، جب وہ اس کے سامنے آ جائے، جب صحیح بات پتہ چل جائے وہ اس کو جھٹلا دے. ایسے شخص کے ساتھ کیا ہوگا؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو کیا پھر جہنم ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی الٹیمیٹلی وہ پھر جہنم میں پھینکے جائیں گے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اس میں والذی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جاء بالصدق، جو سچائی کو لے کر آئے، وصدق به، اور انہوں نے تصدیق کی اس کی. کنہوں نے تصدیق کی؟ جو اس وقت کے مسلمان تھے، مومن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے وہی لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہے جو کچھ بھی ان کے رب کے پاس ہے، جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کے لیے موجود ہے. ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا. اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فی الجنہ کا لفظ نے استعمال کیا، یعنی جنت میں ان کو سب کچھ ملے گا. جیسے ایک اور جگہ ہے نا کہ جنت میں جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا، تو یہاں پر ما یشاؤون عند ربہم ہے. تو یہاں پر بھی جو صاحب تفہیم القرآن ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دیں، تھوڑا سا اور اس کو ہم تفصیلی پیمانے پر لے جائیں، تو موت کے ساتھ ہی چونکہ بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو موت کے ساتھ ہی جب وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر اس کے لیے وہ سارا کچھ ہوگا جو وہ چاہتا تھا. اب وہ کیا چاہتا تھا؟ ایک مومن کیا چاہتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آئیں تو وہ جنت کا پیرہن لے کر آئیں، وہ اللہ کی طرف سے سلام لے کر آئیں، وہ بخشش کی خوشخبری لے کر آئیں. پھر وہ قبر میں جاتا ہے، وہاں مومن بندہ کیا چاہتا ہے کہ وہ منکر نکیر کے جو سوال ہیں اس میں اس کو استقامت ملے، کامیابی ملے، تو وہ بھی اس کو ملے گی. پھر جب قبر کی زندگی ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، وہاں ایک مومن کیا چاہتا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اس کی جنت جو ہے وہ تحد نگاہ وسیع ہو جائے. تو وہ اسی طرح ہو جائے گا، وہ سارا کچھ اسی طرح ہوتا چلا جائے گا جیسے ایک مومن نے چاہا ہوگا. ذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے محسنین کا، احسان کرنے والوں کا، نیکوکاروں کا، متقین کا. اور یہ کیا ہے؟ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے بدترین اعمال جو انہوں نے کیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بہت سے اعتقادی اور اخلاقی برائیاں جو ہیں اس میں ملوث رہے، لیکن جب یہ ایمان لے آئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے ان سے ان برائیوں کو دور کر دیا. ان برائیوں کا جو وبال تھا ان کے اوپر، جو عذاب ان کو ہو سکتا تھا، وہ ان سے دور کر دیا. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کو روک کر قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک جانب اسے رکھیں گے، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا، یعنی اس کو دکھایا جائے گا ایک ایک کام دیکھ لو تم نے فلان ٹائم پہ یہ کیا کرتا ہوں، اور پھر اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی بہت سارے لوگوں کی جو برائیاں انہوں نے کی ہوں گی ان کو درگزر کرے گا، ان کو معاف کر دے گا، ان کو دور کر دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ بدلہ دے انہیں ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کرتے رہے. بہترین اعمال جو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیے تو وہ پھر اس سے ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد سے گویا دوبارہ لکھا جائے گا، کیونکہ اسلام قبول کرنا جو ہے وہ پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی طرح ہجرت کرنا اور اسی طرح جو ہے وہ حج مبرور، تو وہ انسان کے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی نصیب کریں حج مبرور. اور الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اس کے سوا ہیں، یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت لوگ کرتے ہیں
تو وہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے ہیں. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو جس کو اللہ ہی بھٹکا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے تو کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، تو کیا نہیں ہے اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا پھر دیکھا تم نے کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اگر ارادہ کرے اللہ مجھے کسی تکلیف کو پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ سب دور کرنے والی ہیں اس تکلیف کو. او ارادانی برحمت، اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے میرے ساتھ رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتی ہیں. قل حسبی اللہ، تو کہہ دیجئے اللہ ہی مجھے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. یہ آیات میں نے اکٹھی اس لیے پڑھی کہ اس کا موضوع ایک ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ. ہوتا یہ ہے کہ جب غیر اللہ کا انکار کیا جاتا ہے تو جو اس غیر اللہ کے فالوور ہوتے ہیں وہ ان کی پکڑ سے ڈراتے ہیں موحد کو. موحد کہتے ہیں جو توحید پر چلنے والا ہو. جیسا کہ حضرت ہود کی قوم جو تھی انہوں نے بھی کیا کہا تھا حضرت ہود کو کہ تم پر تو ہمارے معبودوں کی مار پڑی ہے. تو حضرت ہود نے ان کو جواب دیا تھا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے تمام معبودان باطل سے بیزار ہوں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ڈراتے تھے یہ لوگ. ان کو کہتے تھے کہ تم پر جو ہے وہ ان کی مار پڑے گی، تم ان کا انکار کرتے ہو. یخوفونک بالذین من دونہ. عام طور پر یہ کیا ایسا ہوتا ہے نا، ابھی جیسے عروج نے بھی ذکر کیا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں کے اگر تم نے ایسے بات کی یا اس کی بات نہ مانی تو پھر دیکھو تمہارے اوپر کیا مصیبت آتی ہے. اچھا، اب ہمارے ہاں تو یہ چیز جہالت میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ بزرگوں کے بارے میں تو خیر کیا ہی کسی کی بات، فارورڈ میسیجز اس طرح فارورڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس میسیج کو نہیں فارورڈ کریں گے یا اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے جو اس میں انہوں نے کوئی وظیفہ دیا ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اتنی یہ مصیبت آ جائے گی. یہ بھی جہالت ہے، بلکہ انتہا ہے جہالت کی. اسلام جیسے فالوور جو پریکٹیکل دین ہے سب، اس میں اس طرح کی باتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگ جہالت پر ہی اتر آئیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی پاورز کیا ہیں، اس کا اقتدار کیسا ہے، اور وہ کیسا رحیم ہے، اور وہ کیسا جو ہے وہ مقتدر اعلیٰ ہے، کس طرح سے اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اس کو تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والے کی حفاظت کرتے ہیں تو دوسرے کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکے اس سے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش اس شخص پر آئی ہے تو وہ اس کو روک سکے. تو اس کے کسی اور کے پاس اس چیز کا اختیار ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خوب حفاظت کرتا ہے. جیسے وہ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی نا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کو یاد رکھ، تو ہر وقت اسے اپنے پاس پائے گا. آسانی کے وقت رب کی نعمتوں کا شکر گزار رہے، سختی کے وقت وہ تیرے کام آئے گا. جب آپ آسانی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، آسانی میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو جب اللہ کی طرف سے کوئی سختی آتی ہے تو اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے، تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث میں ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اسی سے مدد طلب کرو، اور یقین رکھو کہ اگر تمام دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے مقدر میں نہ لکھا ہو تو وہ ہرگز تمہیں نہیں پہنچا سکتے. صحیفے خشک ہو چکے، قلمیں اٹھا لی گئیں. یقین اور شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول رہو، یعنی اللہ پر پورا یقین رکھو اور پھر شوق کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرو. اور تکلیفوں میں صبر کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں، اور مدد صبر کے ساتھ ہے. غم اور رنج کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے. ہر سختی اپنے اندر آسانی کو لیے ہوئے ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور ایک طویل حدیث ہے، اور پورا فارمولا آف لائف جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا. تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا پھر اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ جو مخلوق ہے، جو حقیر ہے، اس سے ڈرے اور اللہ سے نہ ڈرے، اس کی پکڑ سے ڈرے اور اللہ کی پکڑ سے نہ ڈرے، اس کی حفاظت لے اور اللہ کی حفاظت نہ لے. کیا کرتے ہیں لوگ؟ کالے دھاگے باندھتے ہیں، کچھ چیز پتھر پہنتے ہیں حفاظت کے لیے، اور واللہ عالم اور کیا کچھ کرتے. تو اگر اللہ کی طرف سے تقدیر میں کوئی مصیبت لکھی ہے تو کیا یہ ساری چیزیں بچا سکیں گی؟ وہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے ایک کڑا پہن رکھا تھا دھات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں پہنا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بیماری میں شفا کے لیے پہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ یہ اتار دو ورنہ اللہ تمہیں اسی کے حوالے کر دے گا. تو کیا وہ کڑا اس کو شفا دے سکتا تھا؟ آج جو ہمارے ہاں یہ امام ضامن باندھے جاتے ہیں اور اسی طرح کے اور کام کیے جاتے ہیں، کیا وہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی حفاظت نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ آپ جو حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آپ معوذتین پڑھتے ہیں، تو وہ آیات آپ کی حفاظت نہیں کرتی. بیسیکلی اللہ حفاظت کرتا ہے. وہ آیات میں تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں ان تمام چیزوں کے شر سے جو اس میں کہی گئی. اور پھر اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ آپ کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اس کے احکامات پہ جب آپ عمل کرتے ہیں، آپ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اصل میں حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اصل میں مدد کرنے والا اللہ ہے. سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ یہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو یہ صرف اس لیے نازل کیا تاکہ تمہاری تثبیت قلب ہو، ورنہ اصل مدد تو اللہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فرشتوں کے پرے بھی اتر آئیں تو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. مدد فرشتوں نے نہیں کی، اصل میں بدر میں مدد اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسباب کے ساتھ آپ کی مدد کریں، آپ کی حفاظت کریں. جیسے لاک لگانا ہے، تالا لگانا ہے گھر کے لیے، رات کو دروازے بند کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ اسباب. یہ دروازے، یہ تالے، یہ لاکس تو آپ کی حفاظت نہیں کرتے، حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرتے، لیکن یہ اسباب ہیں. تو آپ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یا آپ کی مدد کرتے ہیں، بعض اوقات اسباب کے پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ وہ چاہیں تو بغیر سبب کے بھی، بغیر اسباب کے بھی وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. ہماری ایک دوسری کلاس میں ایک ہماری بہن نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا، ابھی کچھ غالباً عید الفطر کے یا شاید اس سے پہلے کا تھوڑا سا. تو وہ رہتی ہیں کسی ناردرن ایریا میں، پہاڑی علاقے میں، اور کچھ عرصے کے لیے وہ یہاں شاید ایبٹ آباد یا کسی اس طرف آ جاتی ہیں، شاید کسی سردی وردی کے موسم میں، جو بھی حساب کتاب ہوگا. تو انہوں نے بتایا، کہتی ہیں کہ میں 3 مہینے کے بعد اپنے گھر گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا تالا کھلا تھا، یعنی وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی. کہتی ہیں ایک دم تھوڑی سی مجھے پریشانی ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح، لیکن کہتی ہیں گھر میں کوئی چیز بھی ذرا سی بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی تھی. تو حفاظت کس نے کی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کی نا.
تو اصل میں محافظ وہ ہے، اصل میں حفاظت کرنے والا وہ ہے، الحافظ وہ ہے. ہاں اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، وہ ہم کرتے ہیں جتنا ہم کر سکتے. تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، اب اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے نا، تو جب اللہ چاہے کہ اس کو ہدایت مل جائے تو لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں اس کو بھٹکانے کے لیے، لوگ جتنا مرضی اس کو، شیطان جتنا مرضی اس کو اکسا لے، اگر وہ تڑپ اس کے اندر تھی جو اللہ کو پسند آئی کہ وہ ہدایت کی طرف اس کو لانا چاہتا ہے، تو اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا بندے کو. اور اسی طرح اگر ایک بندہ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتا اور تو پھر اس کو لوگ جہاں مرضی کھینچ کے لے جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس میں تڑپ ہی نہیں ہے اور اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا، تو پھر اس کو کوئی بھی زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی اور. جب کوئی چاہے گا ہی نہیں ہدایت پانا تو اس کو نہیں ملے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیس اللہ بعزیز ذی انتقام. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انتقام پر بھی قادر کوئی نہیں. جو کوئی اس کے ساتھ کفر یا شرک کرتا ہے، اس کے رسولوں سے لڑتا ہے، تو وہ یقیناً انہیں سخت سزائیں دے گا. ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بھی ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں ملی، جبکہ دوسری طرف اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو جو اللہ کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی رسوا کن عذاب دیا، اور آخرت کا تو عذاب بڑا ہے ہی. اسی طرح جو ظالم ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، بعض اوقات بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت عیش کر رہا ہے، اس کو تو اس کے ظلم کی سزا ہی نہیں مل رہی، لیکن دراصل وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتقام کا ایک ذریعہ ہے، وہ استدراج ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو جب ڈھیل دیتا ہے تو اس کے ظلم کے دائرے میں جو مظلوم آتے ہیں ان کی تو اپنی آزمائش ہے، ان کا تو اپنا جو ہے وہ حساب کتاب ہو رہا ہے. وہ ظالم اصل میں ان مظلوموں کے لیے ایک آزمائش بنا ہوا ہے. لیکن اس ظالم کو جو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے تو وہ اس لیے کیونکہ وہ قانون استدراج ہے، اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ایک قانون ہے جس میں اللہ تعالیٰ گریجولی اس کو ایسی کنڈیشن میں لے جاتے ہیں کہ پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا. وہ اتنا خوشحال ہو جاتا ہے، وہ اتنا دنیا میں مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کا ہی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں چاہتے کہ یہ توبہ کر کے تو واپس آ کے بچ جائے. وہ پھر اس کو لمبی ڈھیل دے دیتے ہیں، اور پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ بہت شدید ہوتی ہے، چاہے دنیا میں ہے چاہے آخرت میں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے. جب زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکارتے، اور یہاں پر مؤنث کا صیغہ آیا ہے کاشفات، ٹھیک ہے، تو یا ممسکات. تو ان کا چونکہ مشرکین مکہ کا جو اپنا عقیدہ تھا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ کہتے تھے، تو عام طور پر یہ دیویوں کی پوجا کرتے تھے، دیوتاؤں کی سے زیادہ ان کی دیویاں تھیں. تو اس لیے یہاں پر جو کہ مکہ کے اندر دیویوں کی پوجا کی جاتی تھی، تو اس میں یہاں پر جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے کسی قسم کی تکلیف میں رکھنا چاہیں، کوئی آزمائش میرے اوپر ڈالنا چاہیں، تو کیا یہ اس کو دور کر سکیں گے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت کرنا چاہیں تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتی ہیں؟ جیسے سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کرنا چاہے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو، یا وہ ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. ہمارے ساتھ تو جو اللہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، تو کافروں کو کون بچائے گا؟ کیا یہ دیوی دیوتا جو ہے جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ پوج رہے ہیں، جن کو یہ پکار رہے ہیں، یہاں پر پرستش کا جو ہے وہ تعبدون کا لفظ نہیں آیا، تدعون کا لفظ آیا ہے. تدعون کا لفظ جو ہے وہ دعا سے ہے، دعا سے، ٹھیک ہے، پکارنا، کسی سے استغاثہ کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا. تو اگر اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا وہ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا؟
یا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں، کسی پر کوئی رحمت کرنا چاہیں تو کیا وہ اس کو روک سکیں گے؟ یہ عقیدہ اگر انسان کے اندر پختہ ہو جائے تو وہ کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، چاہے وہ غیر اللہ کوئی بھی ہو۔ ایک اللہ کے علاوہ وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنی پیشانی نہیں جھکائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اصل اختیار اللہ کے پاس، وہ چاہے تو بندے کو جس بھی حال میں رکھے، اور جس حال میں وہ رکھتا ہے بندے کو، اگر وہ کسی آزمائش میں کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو بھی وہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا اچھا ہے، اور اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس سے ہماری جو ذاتی زندگی ہے نا، جو ہماری گھریلو لیول کی جو زندگی ہے، وہ بھی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ وہ پرسکون کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر سے حسد، رقابت اور اس طرح کے سارے جو جذبات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حسد کب کرتا ہے کوئی انسان؟ کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ جب میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جذبات کب آتے ہیں انسان کے اندر؟ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس چیز کو زبردستی حاصل کر سکتا ہوں۔ تو جب اس کو یہ پتا ہے کہ میرے نصیب میں اگر ہوگی تو مجھے مل جائے گی، نہیں ہے تو نہیں ملے گی، اس کو جو ملی ہے تو اس کو اللہ نے دی ہے، تو وہ پھر اس طرح کی تمام منفی جذبات سے جب خاندان پاک ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عزت اور ذلت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں اللہ کی فرما برداری کروں تو مجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، چاہے لوگ جتنا مرضی میرے خلاف پروپیگنڈا کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہ مجھے ذلیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے خوار ہونا لکھا ہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذلت آتی ہے وہ بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو رسوا نہیں کرتے، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، آزمائش میں ضرور ڈالتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے وقتی طور پر کسی کے لیے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو بھی سکتی ہے، لیکن وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو شخص دنیا میں سب سے زیادہ قوی ہونا چاہتا ہے، یعنی مضبوط ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ ان سے کہیے کہ تم جو مرضی کر لو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہو جائیں، ہماری قوت ارادی بڑھ جائے، اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے صبر کریں، میں چاہتا ہوں میرے جو اعصاب ہیں وہ مضبوط ہو جائے، تو وہ کیسے ہوں گے؟ اعصاب میں مضبوطی کیسے آئے گی؟ قوت کیسے آئے گی؟ قوت ارادی کیسے مضبوط ہوگی؟ اللہ پر بھروسہ رکھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ قوی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اور جو سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہے، بے نیاز ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس چیز پر جو اللہ کے ہاتھ میں ہے زیادہ اعتماد رکھے بنسبت اس چیز کے جو خود اس کے ہاتھ میں، یعنی اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے کہ میں یہ بھی اکٹھا کر لوں، میں وہ بھی اکٹھا کر لوں، میرا فیوچر سیکیور ہو جائے، میرے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے، تو بجائے اس سارے کے اوپر فوکس کرنے کے وہ اس چیز پر ایمان رکھے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور مجھے اللہ کی عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ بات حرام اور حلال کی نہیں ہوتی ہمیشہ، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ٹائم ڈویژن کیسے کرتے ہیں۔ ہم حلال کمانے کے چکر میں بھی جب زیادتی کرنے کے لیے پہ آتے ہیں کہ اور کے چکر میں آتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ عبادات متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہماری جابز ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم کما حلال رہے ہیں لیکن اس میں ہمیں نمازوں کی فرصت نہیں ملتی، یا ہم کما تو حلال رہے ہیں لیکن ہم اس میں روزے نہیں رکھ پا رہے، کما تو ہم حلال رہے ہیں لیکن اس میں ہم اذکار بھول جاتے ہیں،
تو ایسا گھن چکر بن جاتا ہے انسان کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور اگر تو نے ایسا تو میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیری محرومیوں کو تیری دونوں آنکھوں کے درمیان میں کر دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ انسان کو جب صرف وہ چیزیں نظر آتی رہیں گی جو اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ان کو جمع کرنے کے چکر میں لگا رہے گا، اور اس کو وہ دکھائی نہیں دے گا جو اس کے پاس موجود ہے۔ دوسری صورتحال یہ کہ ہم اپنے ٹائم کو کچھ اس طرح سے مینج کریں کہ ہماری عبادات متاثر نہ ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو دنیا کے معاملات ہیں جب وہ اللہ کے حوالے ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، خزانے بھی اسی کے ہیں، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی سبمیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دینی ہوگی، حسبی اللہ کہنا ہوگا۔ اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو سب سے زیادہ بزرگ ہونا چاہتا ہے یعنی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ عز و جل سے ڈرے، یعنی تقوی اختیار کرے۔ جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے لیے لوگوں کے دل میں عزت ڈال دیں گے۔ آخرت میں تو عزت ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے عزت اتار دیتے ہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، آپ کہہ دیجئے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے۔ نہیں تمہیں میری بات سمجھ آ رہی تو ٹھیک ہے، زبردستی تو میں ہدایت نہیں دے سکتا تمہیں، تو تم اپنے عمل کرتے جاؤ، میں اپنے عمل کرتے جاتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم غیر اللہ کے ماننے والوں کے طریقوں پر چلیں۔ دین میں کوئی مداحنت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قلم میں فرماتے ہیں نا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُوا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی مداحنت کی پالیسی اختیار کریں، بڑے دلی خواہش ہے ان کی، ود کہتے ہیں دلی خواہش، ان کی دلی خواہش ہے یار یہ مسئلہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جائے، کوئی درمیان کی راہ نکل آئے، کچھ آپ ان کی مان لیں کچھ وہ آپ کی مان لیں، تو بس یہ سلسلہ جو ہے یہ امن سے چل پڑے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ صاف صاف کہہ دیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرنا چاہتے، تم نہیں کرتے ہو، تو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، درمیانی راہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی کہا گیا کہ آپ اپنی جگہ پہ کام کرتے رہے، میں اپنی جگہ پہ کرتا رہتا۔ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا فیصلہ کر دیں گے۔ قیامت سے پہلے بھی بدر کے مقام پر صاف فیصلہ ہو گیا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ مَن یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کون ہے جس کے پاس ایسا عذاب آئے جو اسے رسوا کر دے اور وہ عذاب جو اس پر اترے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی کیا فیصلہ ہوگا کہ کس کے اوپر ہمیشگی کا عذاب نازل ہونا ہے اور کس کو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دینی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اور بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت پا جائے تو وہ اس کے اپنے ہی فائدے کی ہے۔ وَمَن ضَلَّ، اور جو کوئی بھٹکے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا بھٹکنا اس کے اپنے ہی خلاف جاتا ہے۔ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار، آپ ان پر کوئی حوالہ دار نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُصَيْطِرٍ، آپ صرف صحیح بات پہنچا سکتے ہیں، حق بات دکھا سکتے ہیں۔ اور جب قرآن سامنے آ گیا، قرآن کھول کے حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے، قرآن کو الفرقان بھی کہتے ہیں نا، تو یہ حق اور باطل کو بالکل کھول کھول کے واضح کر دیتا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ نے جو آیات پڑھی اس میں آپ کے سامنے کتنا واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی سے نہیں مانگ سکتے، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعبدون کی بات نہیں کی کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، بہت واضح صاف کہ پکارا نہیں جا سکتا اللہ کو چھوڑ کے کسی کو، کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، کسی سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا۔
تو قرآن حق اور باطل کو بالکل کھول کے واضح کر دیتا ہے آپ کے سامنے. تو جو چاہتا ہے ہدایت لینا تو اس کو اس سے ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت پر جو چلتا ہے تو وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ وہ سراسر خود ہی فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کل ایک بچی کا سوال میرے پاس آیا، اور اس نے مختلف اس کی کلاس فیلوز نے جو ان کو اعتراضات تھے بچوں کے لیول پر، جب ظاہر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو وہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ جب اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تو پھر کیوں ہم اللہ کی عبادت کریں؟ جب اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے جذبات کی، تو پھر وہ ہمیں کیوں روکتا ہے کہ ہم اپنی مرضی نہ کریں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس دنیا کا پورا جو سسٹم آف لائف پراپرلی چلانے کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے تو اس کو بہتر پتا ہے نا کہ یہ کیسے چلنا ہے، یہ مشین کیسے چلنی ہے. تو پھر اس نے اس کا جو کسی بھی مشین کا جو ساتھ ایک انٹروڈکٹری بک ہوتی ہے، اس کی مینول ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں دے دیا قرآن کی شکل میں. تو اس پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم نقصان سے بچیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ ایک سودی نظام کی مثال لے لیجئے، کریں آپ اپنی مرضی، کریں نافذ سود کا نظام، کیا حال ہو گیا ہے ہمارا. سود پر قرضہ دینے کی جتنی ممانعت ہے اتنی ہی شدت سے ممانعت سود پہ قرضہ لینے پہ بھی ہے. صرف پاکستان کی مثال لے لیں، IMF ورلڈ بینک سے جتنے قرضے لیے گئے سود پر، تو آج آپ کے آئندہ آنے والی 5 سے 7 نسلیں مقروض ہیں. ہر آنے والا بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ قرضے کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا صرف وہ قرضے اتارنے کے لیے. اور وہی قرضے اتارنے کے لیے سودی ہم سود پہ مزید قرضہ لیتے، اور وہ قرضے جب ہمیں مل جاتے تو ہم بڑے خوش ہوتے. حالانکہ یہ سودی قرضے لے کر آج پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے، اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے. آپ کی موٹر ویز بھی گروی پڑی ہوئی ہیں، آپ کی بڑی بڑی بلڈنگز گروی پڑی ہوئی ہیں IMF کے پاس. تو اگر ہم ہدایت پاتے، اگر ہم ہدایت پر عمل کرتے، اگر ہم سود پہ قرضہ نہ لیتے تو کس کا فائدہ تھا؟ ہمارا ہی تھا نا. اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں تھی اس کی. تو اگر ہم اس مینول پر عمل نہیں کرتے، ہم اسے ہدایت نہیں لیتے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ مصیبت، وہ ساری ضلالت کی جو وبال ہے وہ ہمارے اوپر ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ تو الغنی ہے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، انہیں تو فرق نہیں پڑے گا. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ قرآن کریم کی تعلیمات میں جہاں جس پر جتنا عمل کرتے ہیں سراسر آپ کے فائدے کا، سراسر اس میں صرف ہمارا فائدہ ہے، دنیا میں بھی، دنیا کا سسٹم پراپر چلانے کے لیے اور آخرت کا بھی. اگر آپ بینگ اے فیمیل، بینگ اے وائف، اپنے شوہر کا ایک درجہ جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا مان لیتے ہیں اوپر، آپ کا گھر پرسکون ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے مسائل سے آپ بچ جاتے ہیں. لیکن ہم نے جو برابری کا نعرہ لگایا، ہم نے جو عورت کو اس کے گھر کے دائرے سے نکال کر اس کو یہ سمجھایا کہ نہیں، تمہاری ترقی اور تمہاری عزت تو اس میں ہے کہ تم بھی کماؤ، تو ابھی تو یہ ابتدا ہے، ابھی تو یہ بالکل آغاز ہے. اس کا انجام دیکھنا ہو تو آپ یورپین لائف دیکھ سکتے ہیں، وہاں کے بچوں کی سائیکولوجیکل پرابلمز پڑھ کے دیکھیے، وہاں کے آپ گھر کا جو فیملی سسٹم ہے اس کو دیکھیے، پرسنٹیج دیکھیے. اللہ ماشاءاللہ وہاں پر بھی شاید جو مذہبی گھرانے ہیں وہ ان آفات سے بچے ہوئے ہی ہوں گے شاید، لیکن جو زیادہ پرسنٹیج وہاں پر جو اس لائف سٹائل کو ماننے والے اور فالو کرنے والے ہیں، تو ان کا کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے، ان کا کوئی جو ایک ہوم انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اور
بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. خواتین میں الگ ہیں, مردوں میں الگ ہیں, اور بچوں میں الگ ہیں. جرائم کی شرح وہاں پر کتنی ہے اور دیگر مصائب کتنے ہیں. تو کس کا فائدہ ہے؟ مرد کا ایک درجہ اپنے اوپر مان لینے میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ. نہ ماننے میں ہمارا ہی نقصان ہے. ایک عورت جو اپنے گھر کو چھوڑ کر, صرف مجبوری کی بات الگ ہے, جن کو مجبوری ہو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اجازت دیتے ہیں, لیکن صرف اس لیے کہ میں برابری کروں, صرف اس لیے کہ نہیں میری اپنے ہاتھ میں یہ ہوگا تو میرے ہاتھ میں کنٹرول آ جائے, یا جو میں مطلب جس طرح مجھے اس کی بات سننی ہے اپنے شوہر کی, یہ بھی اسی طریقے سے اتنا ہی میری فرما برداری کرے. اس چکر میں جب عورت نکلتی ہے گھر سے تو سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ اس کی اولاد کی تربیت کا ہوتا ہے. اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتی, نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. خود تو وہ شاید دنیا میں اپنے سوچ کے مطابق کچھ کمائی کر کرا کے کچھ حساب کتاب میں وہ گزر جائے دنیا سے, لیکن جو اگلی پوری جنریشن تباہ ہوئی نا, وہ اس سے اگلی جنریشن تباہ ہوگی, اور پھر یہ جو نقصان ہے یہ جنریشنز کے بعد ہمیں نظر آئے گا. اور آ بھی رہا ہے, جن لوگوں نے یہ طریقے اختیار کیے انہیں نظر آ بھی رہا ہے, لیکن ابھی تک یہ چیز جو ہے یہ ابھی تک ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھوں سے نکلا نہیں ہے معاملہ, تو اس کو تو یہیں کنٹرول کر لینا چاہیے. اب کوئی بھی مثال دیکھ لیں قرآن کریم کی اٹھا کے, احکامات کی سراسر آپ ہمارے فائدے, اور جہاں جہاں ہم نے ان سے تحریف وہ کیا, انحراف کیا, وہاں سے ہم نے اپنے لیے مصائب کو خرید لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بہترین طریقے سے نہ صرف یہ کہ سمجھیں دین کو, پھر ہم اس کے اوپر عمل بھی کرنے والے بنیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تاہیوں کو معاف کریں, اور قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق عطا فرمائیں ہمیں, اور اس کے معنی کو سمجھنے کا شوق عطا کریں, اور علم اور عمل کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے والدین, ہمارے ازواج کو جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھیں, اور جنت الفردوس اعلیٰ میں ہم سب کو جمع کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.